ایک الزام لگتا ہے تحریک لبیک پر، دیگر جماعتوں پہ نہیں لگتا، لبیک پہ بہت زیادہ لگتا ہے، جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو گیدرنگ بھی بڑی ہوتی ہے تحریک لبیک کی، تو ایک خاص سوشل میڈیا پہ احباب ہیں وہ اس بیانی کو سیٹ کرتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کر دیا ہے بھائی۔ پیر افضل قادری صاحب کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مختلف بزرگ تھے ددی نشین حضرات، کہ انہوں نے غازی صاحب کے اس جنازے کے حوالے سے ہم سے 4 کروڑ روپیہ لیا ہے۔ وہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، تو ہمارے بعض احباب جب انہوں نے ریلیز کیے تو اپنی طرف سے وہ میرے خیال دیے بھی 7-8 بندوں کو انہوں نے پیسے ہیں، اور یہ ہو گیا جی یہ فوج نے لانچ کیا ہے اور پیسے ان کو دے دیے گئے۔ ایک وقت تھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ان کی ہٹ لسٹ میں رہی تحریک لبیک، بڑا تشدد ہوا، کارکنان کی شہادتیں بھی ہوئی، شیلنگ ہوئی، لیکن آج وقت ذرا تبدیل ہو چکا ہے، جو معاملات تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہے تھے آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ہمارے امیر محترم نے پچھلی ساری باتوں کو بلا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر حق بات کی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی میں اس دن تقریر سن رہا تھا، انہوں نے اپنے شہداء کا ذکر کیا، اور پھر جو منہاج القرآن میں واقعہ پیش آیا ان کے شہداء کا ذکر کیا، لیکن تحریک لبیک کے شہداء کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے آج بھی بغض کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی طرح ان کے ایک لیڈر جو ہیں شہباز گل صاحب، وہ باہر بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کر تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا جماعت نے شمولیت بھی اختیار کی تحریک لبیک میں، دیگر سیاسی جماعتیں بھی تھی، ہماری مذہبی جماعتیں اور بھی تھی، تحریک لبیک کا ہی کیوں آپ نے انتخاب کیا؟ میری قبلہ امیر المجاہدین سے پہلی ملاقات غازی صاحب کے سوئم کے بعد ہوئی۔ میں اس حد تک کہ آپ کو جانتا تھا کہ آپ ایک عالم دین ہیں، جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے ہیں۔ آپ کا ادارہ جامعہ محمدیہ غوثیہ رضیاء العلوم پاکستان کے بڑے مدارس میں شمار ہوتا ہے، جس کی کئی برانچز ہیں، تو اس کا سنگ بنیاد کب رکھا، اور حکومت مدارس کو کتنی سہولتیں دے رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کالج یونیورسٹیز کو، اسکولوں کو ریلیف دیتے ہیں، لیپ ٹاپس دیتے ہیں۔ مدارس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، الٹا مدارس کو دبایا جا رہا ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو اٹک کا الیکشن ہے، علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جو سیٹ تھی، وہاں کے جو نتائج ہیں وہ فارم 45 والے نہیں ہیں، 47 والے ہیں؟ جی بالکل 47 والے ہیں، اور 47 والوں نے بارہا ہم سے رابطہ بھی کیا۔ حال ہی میں فیض آباد کے مقام پر فلسطین کے حوالے سے آپ کا دھرنا ہوا، کچھ دن جاری رہا، تو وہاں پر اعلانات ہوئے کہ ان کی پروڈکٹس کا جو اسرائیلی پروڈکٹس ان کا بائی کاٹ کیا جائے گا۔ جو حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ حکومت اپنے دفاتر میں وہاں پر بھی ان چیزوں کا بائی کاٹ کرے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حکومتیں یا ریاست یہ وعدہ کر لیتی ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وعدے کا وفا کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ تحریک لبیک کے امیر اب حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی دعوت برکاتہم العالیہ ہیں، بابا جی کے بعد انہوں نے قیادت کو سنبھالا، آپ ان کا مستقبل اب کیسا دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی کے بعد تحریک کو زیادہ عروج ملا ہے یا کمی آئی ہے، یا مزید دن بدن عروج بڑھتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی، نور میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی شخصیت جو ہمارے درمیان موجود ہے میرے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک علمی گھرانے سے آپ کا تعلق، اور بالخصوص جب بھی پاکستان میں یا دنیا بھر میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھتی ہے تو اس شخصیت کا ان آوازوں میں شمار ہوتا ہے جو توانا آواز ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہر پلیٹ فارم پر آپ کو صف اول میں نظر آتے ہیں۔ آپ ایک عظیم علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے نشست میں موجود ہیں رکن شورا تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عنایت الحق شاہ سلطان پوری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ یہ اللہ رسول کا قسم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میں وقت عنایت فرمایا۔ آپ کا شکریہ جی، آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارا موقف جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی شاہ صاحب، تحریک کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، بالخصوص اب آپ سننا چاہیں گے، لیکن اس سے قبل ذرا لوگ تھوڑا کم سنتے ہیں آپ کی
ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ تحریک کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ پیچھے چلتے ہیں، حضرت آپ کی ولادت کہاں ہوئی اور پھر آپ نے اپنی تعلیم وغیرہ کہاں سے حاصل کی؟ میری پیدائش سلطان پور تحصیل حسن ابدال ضلع اٹک میں ہوئی، اور ہمارے والد گرامی تقریباً 78 کے قریب 1978 میں بی بلاک سپلائی ٹاؤن وہاں تشریف لائے اور ادارے کی تعمیر و ترقی کے کام کا آغاز کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بھی یہاں شفٹ ہو گئے، اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ڈی بلاک میں ہی مختلف پرائیویٹ اسکول رہے، جن میں ابتدائی طور پر میں نے تعلیم حاصل کی۔ اور پھر جب 1985 میں میرے والد گرامی صدر جامعہ غوثیہ ضیاء العلوم میں شفٹ ہوئے، تو پھر آپ نے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی جو ہیں انہیں وہاں قریب ہی جو اسکول تھا گورنمنٹ ڈینیز ہائر سیکنڈری اسکول، اس میں داخل کروایا۔ وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر والد گرامی نے مجھے مدرسے میں باضابطہ تعلیم کے لیے بٹھا دیا، اور پرائیویٹ طور پر پھر میں نے ایف اے اور بی اے کا امتحان جو ہے وہ پاس کیا، اور ساتھ ساتھ درس نظامی جو ہے اپنے ادارے جامعہ غوثیہ ضیاء العلوم میں ہی اپنے والد گرامی اور دیگر اساتذہ اکرام، جن میں قبلہ پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام محدود سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مشتاق احمد نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا سید شاہ مجتبیٰ گولڑوی اور دیگر اساتذہ اکرام شامل تھے، جن سے میں نے اکتساب فیض کی۔ ماشاءاللہ، آپ کا ادارہ جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم پاکستان کے بڑے مدارس میں شمار ہوتا ہے، جس کی کئی برانچز ہیں، تو اس کا سنگ بنیاد کب رکھا، اور اندرون ملک اور بیرون ملک اس کی کتنی برانچز ہیں؟ اس کا سنگ بنیاد 1984 میں اس وقت کے اس صدر ادارہ العاجمیہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صدر میں رکھا تھا، اور 1985 میں یہ میرے والد گرامی کے ہینڈ اوور کیا گیا، اور وہاں سے پھر اس کام کا آغاز ہوا۔ تو ادارے کی جو ہمارا مرکز ہے اس کے تحت تو ہماری 2 ہی برانچیں مزید ہیں۔ ایک شعبہ طالبات ہے جو ضیاء العلوم عطاء الحبیب کے نام سے الشفا آئی ہاسپٹل کے اپوزٹ ہمارا ادارہ قائم ہے، اور ابھی جس کیمپس میں آپ یہ بیٹھے ہیں یہ کیمپس 3 ہے۔ باقی بہت سے ہمارے والد گرامی کے شاگرد جو ہیں وہ مختلف ممالک میں فرائض خدمات دینی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن جس طرح باضابطہ آپ کہیں کہ ادارہ کوئی ہم نے شاخ بنائی ہے، اس طرح شاخ ہم نے نہیں بنائی کوئی۔ تھوڑا تحریک کی جانب آتے ہیں۔ حال ہی میں الیکشن گزرا، 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشن ہوا۔ مختلف پارٹیز کا یہ دعویٰ ہے، الزام ہے کہ یہ الیکشن فارم 47 کا الیکشن ہے، تو اس پر تحریک لبیک کا کیا موقف ہے؟ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا لاکھوں ووٹ پڑے تحریک کو، لیکن قومی اسمبلی کے اندر کوئی امیدوار نہیں پہنچا۔ سندھ اسمبلی کے اندر آپ کے 3 نمائندے پہنچے، مفتی قاسم فخری صاحب اور ان کے ساتھ۔ اس دفعہ بھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کا ایک MP موجود ہے، لیکن ووٹوں کا اگر تناسب دیکھیں تو تحریک لبیک کو لاکھوں میں ووٹ پڑے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی نہیں پہنچا۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، وہ جو ایک ہمارے امیدوار جو صوبائی اسمبلی کے پہنچ گئے ہیں، میرا خیال ہے وہ فارم 47 والوں کی نگاہ کوئی وہاں اتنی نہیں پڑی، تو جس وجہ سے وہ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں۔ مگر نہ اب تو الیکشن بالکل پاکستان میں بے معنی ہو گیا ہے، اور ایک عام سادہ سا انسان جو بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں ان پڑھ کہتے ہیں، اگر آپ اس سے بھی یہ بات جا کر پوچھیں کہ پاکستان میں حقیقی اقتدار کس کے پاس ہے اور سارے نظام کو کون چلا رہا ہے، تو بدقسمتی سے وہ اسٹیبلشمنٹ کا انعام لے گا۔ تو اس الیکشن نے تو بالکل ان کو ننگا کر دیا، اور ہمارے پاکستان کے نظام کو ننگا کر دیا۔ سب سے آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں، امیر محترم نے اٹک میں الیکشن لڑا ہے، اور یہ کیا تک بنتی ہے کہ جہاں پر سڑکیں موجود ہیں، کوئی ایسے پہاڑی اور دور دراز علاقے نہیں کہ جہاں سے رزلٹ آنے میں دیر ہو جائے، اور 2 دن بعد اس حلقے کا رزلٹ ہمیں جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس شخص کو وہاں کامیاب قرار دیا جا رہا ہے جو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے۔
تو اس نظام نے جو ہے وہ ان لوگوں کو ننگا کر دیا ہے، اور ان سب سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. ووٹ کسی اور کو پڑتے ہیں اور جیت کوئی اور جاتا ہے. اگر اسی طرح نظام چلانا ہے تو میرا خیال ہے پھر ملک کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے، اور قوم کا جو اربوں روپیہ لگ رہا ہے اس کو کسی تعمیر و ترقی کے کام میں استعمال کیا جائے، اور جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹ دیں اور کہیں ہمیں اقتدار جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. اور اس میں سیاستدانوں کو جو ہے وہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیاستدان ان کی کٹ پتلی کا کردار ادا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جمہوری لحاظ سے اور اقدار کے لحاظ سے پاکستان پیچھے جا رہا. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو اٹک کا الیکشن ہے علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جو سیٹ تھی، وہاں کے جو نتائج ہیں وہ فارم 45 والے نہیں ہیں، 47 والے ہیں؟ جی بالکل 47 والے ہیں، اور 47 والوں نے بارہا ہم سے رابطہ بھی کیا، لیکن قبلہ امیر محترم نے بالکل اس بات سے انکار کیا اور مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ ہم ہار جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم میں اپنا منہ کالا کر کے اسمبلی میں نہیں جانا چاہتا. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا، اور اس وقت جو جیتے ہوئے ہیں وہ قوم کے سامنے بھی شرمندہ ہیں اور اپنے آپ کو بھی ملامت کر رہے ہیں، اور ہارے ہوئے جو ہیں وہ کم از کم قوم کے سامنے سرخرو. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. 2017 قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فیض آباد تشریف لائے، ختم نبوت کے حوالے سے دھرنا دیا، پوری دنیا میں آج تک شور ہے اس دھرنے کا. تو قبلہ رضوی صاحب کے متعلق کوئی واقعہ ایسا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو یادگار ہو، کیونکہ عوام تو ان کو خطاب کی دنیا میں دیکھتی تھی ذرا جارحانہ انداز میں، لیکن ہم نے دیکھا، ہماری نجی ملاقات میری اپنی بھی رہی، کہ جتنے وہ جلالی تھے اتنے جمالی بھی تھے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی حضرت کی زندگی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین کے متعلق یہ بات مشہور کر دی گئی کہ یہ بڑے سخت ہیں جی، بڑے جلالی ہیں جی، کسی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. میری قبلہ امیر المجاہدین سے پہلی ملاقات غازی صاحب کے سوئم کے بعد ہوئی. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے مجھے فون کیا کہ جی ہم یاقوت باغ میں غازی صاحب کے چیلم کے حوالے سے پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ہمارا ساتھ دیں، اور اسلام آباد یا راولپنڈی میں کوئی میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے. تو ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب جو ہے آپ کے جامعہ میں ہم نے مل کر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا. مختلف تنظیمات اہل سنت اس میں ان کے نمائندے تشریف لائے، راولپنڈی اسلام آباد کے علماء مشائخ تشریف لائے. تو میری پہلی ملاقات امیر المجاہدین سے وہاں پر ہوئی. سیاسی حوالے سے یا پہلی ملاقات؟ نہیں، زندگی کی پہلی ملاقات. اچھا، اس سے پہلے آپ کی ملاقات میں جامع؟ میری ملاقات نہیں، میں اس حد تک کہ آپ کو جانتا تھا کہ آپ ایک عالم دین ہیں، جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے ہیں اور صرف و نحو کے بڑے ماہر ہیں، اور صرف کے حوالے سے آپ کی کچھ کتب جو ہیں وہ مدارس میں پڑھائی جا رہی تھی. تو اتنا ہی تھا. وہاں جلالی صاحب نے کہا جی یہ عنایت الحق شاہ ہے کہ امیر مجاہدین سے ملے. وہاں جب میٹنگ ہوئی تو ایک مسئلہ تھا جس میں کچھ یہاں پہ پرابلم آ رہی تھی اس چیلم کے انعقاد کے حوالے سے. تو مختلف علماء کرام نے مجھے کہا جی کہ ان شخصیات کو اگر آپس میں بٹھا دیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو کہا جی کہ آپ یہ تجویز آ رہی ہے تو آپ بات، چونکہ میرا ان کے ساتھ پہلے ملاقات تھی، اور خطیب اہل سنت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب دامن برکاتہم العالیہ آپ کے ساتھ ایک محبت کا، پیار کا ایک رشتہ ہے، احترام کا. تو چونکہ وہ ان کے یہاں پر نمائندے تھے تو مختلف پروگراموں میں وہ ہمیں بھی بلاتے تھے، ان کو بلاتے تھے، تو اس طرح ملاقات تھی بات. تو وہ مجھے پہچانتے بھی تھے. تو انہوں نے کہا یار میں تو مانتا ہوں لیکن یہ بابا جی جو نہیں مانتے. تو میں نے کہا آپ بات کریں. تو وہ کہنے لگے نہیں تم بات کرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو ان کو ہم الگ کمرے میں لے گئے. وہاں ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب تھے، دل پذیر اعوان صاحب تھے. تو آپ یقین کریں میں حیران رہ گیا کہ ان کا ہاں جی شاہ جی کیا بات ہے. میں نے کہا حضرت اگر آپ ان شخصیات کے پاس تشریف لے جائیں
تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے یوں مجھے دیکھا اور کہنے اچھا آپ کہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یار ان کے متعلق کتنی غلط بات مشہور کی گئی ہے کہ یہ بات نہیں مانتے، یہ تو بات ماننے والے ہیں اور بالکل اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو ان کو لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا گیا کہ جناب یہ بات نہیں مانتے تھے، وہ بہت باتیں ماننے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، ادب کرنے والے تھے، اور ایک عام کارکن کو بھی عزت دینے والی شخصیت جو تھی وہ علامہ خادر حسین رضوی کی تھی۔ آپ نے ذکر کیا جماعت نے شمولیت بھی اختیار کی تحریک لبیک میں، دیگر سیاسی جماعتیں بھی تھیں، ہماری مذہبی جماعتیں اور بھی تھیں، تحریک لبیک کا ہی کیوں آپ نے انتخاب کیا؟ آیا اس سے پہلے بھی آپ کسی سیاسی جماعت پہ رہے ہیں یا پہلا انتخاب بھی آپ کا تحریک لبیک رہا ہے؟ نہیں، میں تو نہیں رہا پہلے کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا کارکن نہیں رہا۔ میرے والد گرامی رہے جماعت اہل سنت میں بھی اور جمعیت علماء پاکستان میں بھی، لیکن اس کے بعد پھر سیاسی حالات کی وجہ سے وہ اتنے مایوس ہو گئے کہ ساری توجہ انہوں نے مدارس کی اور آپ کو آج اگر یہ جو ہماری کامیابی نظر آ رہی ہے اس میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور جنہوں نے بالکل تمام کام چھوڑ کر مدارس پر ہی توجہ دی، اسی کام پر فوکس کیا اور دن رات اس کے لیے محنت کی۔ بہت سے ہماری جماعتوں کے سربراہان سروت اجاز قادری صاحب ہیں، اویس نورانی صاحب ہیں، پیر سعید عرفان مشدی شاہ صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لائے، بارہ شاہد غوری صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، اور جماعت اہل سنت نے بھی ایک دفعہ میرا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہر دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہاں پر آگے کام کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہم مدارس کے حوالے سے کام کریں تو فائدہ ہوگا۔ لیکن قبلہ امیر مجاہدین جب اس کام میں تشریف لائے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایسی ملاقات ان سے ہوئی کہ انہوں نے ہمیں اپنا گرویدہ کر لیا، اور پھر ان کے کام میں بڑا اخلاص تھا، بڑی محبت تھی، اور دل و جان سے وہ ایک تھے۔ ان کے اندر یہ نہیں تھا اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ تو بس ان کے ساتھ ہم چل پڑے، اور مشکلات بھی آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس میں ہمیں ثابت قدم رکھا، اور آج تحریک لبیک پاکستان کا ایک کارکن ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو شخص مدارس چلا رہا ہو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سیاست پہ مذہبی جماعت کے ساتھ چلنا؟ فور شیڈول میں آ جاتے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں، مدارس کے نظام چلانے مشکل ہو جاتا ہے، آپ بھی خود فور شیڈول میں رہے، تو کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو پھر؟ یہ مشکلات تو بے شمار آتی ہیں، صرف میں نہیں، میرا پورا خاندان جو ہے وہ فور شیڈول میں تھا، تمام کے اکاؤنٹس بند ہوئے، مدارس کے اکاؤنٹس بند ہوئے، اور جب کریک ڈاؤن ہوتا تھا تو ہمارے جو لنگر پکانے والے باورچی ہیں، انہیں جو باہر گارڈز ہیں، چوکیدار ہیں، انہیں اساتذہ اکرام، طلبہ، ان سب کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، پھر ان کی ضمانتیں کرانا، ان کے لیے مچل کے داخل کرنا، یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ قبلہ امیر المجاہدین ختم نبوت اور ناموس رسالت کے کاز کے لیے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا، ہمارے اکاؤنٹس بند رہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا ادارہ نہیں بند ہو۔ ہمارے ادارے انہی دنوں میں بند رہے کہ جب گورنمنٹ نے سیل کر دیا کہ آپ نہیں کھول سکتے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، 4 ماہ قربانی اکٹھی کرنے پر ہم پر پابندی لگی، لیکن اللہ رسول کا کرم ہے کہ اس کے باوجود اللہ رسول نے اتنا کرم کیا کہ ہمیں کسی جگہ پر کسی بندے کے پاس جا کر یہ نہیں کہنا پڑا جناب آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اتنا مشکل وقت آ گیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے خود ہی فضل و کرم فرمایا اور ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے خود آ کر ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور یہ مدارس پہلے سے بہتر انداز میں چل رہے۔ تحریک لبیک کے ساتھ بہت سے آستانے بھی جڑے ہیں اور بڑا ووٹ بینک ہے ان کا، لیکن ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی کافی بڑی گدیاں وہ تحریک لبیک کو یا ہماری مذہبی جماعتوں کو صرف سپورٹ نہیں کرتی، وہ کسی دوسری جماعت کو جس کے ایجنڈے میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ شامل نہیں ہے۔ تحریک لبیک کا موٹو ہے کہ دین تخت پر لانا ہے، لیکن ہمارے مشائخ جو بات کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن وہ اگر پارٹی کی حمایت نہ بھی کریں تو کسی شخصی ایسی حمایت شخص کی کر دیتے ہیں، وہ اسمبلی میں جا کے وہ آواز ہی نہیں اٹھاتا نظام مصطفیٰ کے لیے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بھائی تحریک کا پیغام
ان مشائخ تک صحیح پہنچتا نہیں ہے، وہ کیوں تحریک لبیک کو پہلے نمبر پہ نہیں رکھتے الیکشن کے دوران کہ اس کی حمایت کی جائے، اس کے ذریعے ارکان جو ہے اسمبلی میں پہنچیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا راستہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اس میں آسانیاں کم ہیں اور مشکلات زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے آستانے ہیں، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، تو جب وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو آپ ایک نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، عالم کفر کو للکار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے فتنہ قادیانیت کے خلاف جو اویئرنس ہم نے لوگوں کو دی، قبلہ امیر المجاہدین نے لوگوں کو اس حساس مسئلے سے آگاہ کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے روابط جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں قادیانیوں کے، اور انہوں نے پاکستان کو ایک حد تک اوپر سے کیپچر کیا ہوا ہے، ان کی مرضی کے مطابق بہت سے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے بڑے بڑے آستانے ہمارے ساتھ جڑیں گے، انہیں سیاسی دباؤ بھی ہوگا اور باقی فارم 47 والوں کا دباؤ بھی ہوگا، تو یہ دباؤ برداشت کرنا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے مشکل ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اتنا شاہانہ زندگی والے کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ چکیوں میں جا کر رہے، اور جہاں 2 مہینے گھر سے کوئی ملاقات کے لیے بھی نہ آئے، کپڑے بھی ایک ہی جوڑا آپ کے پاس ہو، کھانے کے لیے وہی لنگر جو ہے وہ ملے، تو ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے وہ احباب جو ہیں تھوڑا ہم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا کام جو ہے وہ چلتا رہے، چونکہ تحریک کے ساتھ جب ہم وابستہ ہوں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض قوتیں جو ہیں ہمارے امیدواروں کو بھی دھمکاتی ہیں، ان کے اکاؤنٹس بند کر دیتی ہیں، بے جا تنگ کیا جاتا ہے، جس وجہ سے لوگ پھر جو ہے اس طرح کھل کر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ اس طرح ہمارے ساتھ اگر چلنے کی کوشش کریں تو لوگ ایسے ہیں، انہیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ جو ہمارے بیرونی ملک کے دورے ہیں یا سفر ہیں ان کے لیے ہماری مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تو اس لیے وہ اجتناب کر۔ آپ نے جیلوں کا ذکر کیا، قید و بند کا، ایک وقت تھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ان کی ہٹ لسٹ میں رہی تحریک لبیک، بڑا تشدد ہوا، کارکنان کی شہادتیں بھی ہوئی، شیلنگ ہوئی، لیکن آج وقت ذرا تبدیل ہو چکا ہے، جو معاملات تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہے تھے آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ حالیہ احتجاج بھی آپ نے دیکھا، رینجرز کے پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے، ملک میں شدید احتجاج ہوا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تحریک انصاف نے جو بیج بویا تھا کارکنان کی شہادتوں کا، آج وہ اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں کہ اسی طرح ان کے ساتھ بھی جس طرح ریاست آپ کے ساتھ کر رہی تھی وہ بھی برداشت کر رہے ہیں ریاست کا جبر، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا ریاستی ادارے ہوں، ان میں قربانی ہمیشہ غریب کی ہوتی ہے۔ یہاں سے کارکن مر رہا ہے اور وہاں سے پولیس کا عام سپاہی یا رینجرز کا عام سپاہی جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں اصل میں اقتدار چیز ہی ایسی ہے، یہ نشہ ہی ایسا ہے کہ جب انسان اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو یہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ سامنے اگر امام حسین بھی کھڑے ہوں تو پھر نظر انسان کو نہیں آتا ہے۔ تو یزید نے بھی یہی کام کیا، اور پھر بعد میں جو قوتیں آنے والی ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی اپنے دور میں ظلم اور جبر کا بازار گرم کر کیے رکھا، بغیر یہ سوچے کہ یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ آج خان صاحب کی وہ ساری تقاریر جو ہیں وہ نکال کر دیکھیں تو بھائی اگر حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے روڈ بند کرنا جو ہے وہ جرم ہے، اور ملک پیچھے چلا جاتا ہے، اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، تو ایک شخص کی رہائی کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو بیرونی طور پر کوئی دباؤ نہیں، آپ کی جماعت پر وہ پابندیاں نہیں جو آپ نے اپنے دور حکومت میں تحریک لبیک پاکستان پر لگائیں۔ ہمارے پیجز بند ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ اڑا دیے جاتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ اڑا دیے جاتے ہیں، ٹی وی پر ہماری جو ہے وہ کوئی شنوائی نہیں ہے، وہاں ہماری آواز کو لوگوں تک نہیں پہنچایا جاتا۔ آپ کو تو یہ ساری سہولیات حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود ریاست اگر اپنے لوگوں کو مارے تو ہمارے قائد محترم نے اس کی اس دن بھی مذمت کی، ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ کسی آدمی کو آپ احتجاج سے روکیں، احتجاج اس کا جمہوری حق ہے، آپ ان کو احتجاج کرنے دیں، اور
بات چیت کے ساتھ ان مسائل کا جو حل ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں اس طرف توجہ نہیں دی، اور اب بھی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ہمارے امیر محترم نے پچھلی ساری باتوں کو بھلا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر حق بات کی ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی میں اس دن تقریر سن رہا تھا، انہوں نے اپنے شہداء کا ذکر کیا، اور پھر جو منہاج القرآن میں واقعہ پیش آیا ان کے شہداء کا ذکر کیا، لیکن تحریک لبیک کے شہداء کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے آج بھی بغض کا مظاہرہ کیا ہے. اور اسی طرح ان کے ایک لیڈر جو ہیں شہباز گل صاحب، وہ باہر بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کر تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتے ہیں. تحریک لبیک پاکستان ہر مظلوم کی حمایت کرتی ہے بلا رنگ، نسل اور مذہب کے. جو پاکستان کے اندر بسنے والا ہے وہ کسی کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو آئین اور قانون نے اس کو حق دیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ حق اس کو ریاست کو دینا چاہیے اور تمام لوگوں کے ساتھ یکساں جو ہے وہ سلوک کرنا چاہیے. یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں ختم ہو، چونکہ پاکستان کو اندرونی طور پر بہت ہی کمزور کر دیا گیا ہے اور عوام اور فوج میں ایک بہت بڑی خليط پیدا ہو گئی ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. حال ہی میں فیض آباد کے مقام پر فلسطین کے حوالے سے آپ کا دھرنا ہوا، کچھ دن جاری رہا، تو وہاں پر اعلانات ہوئے کہ ان کی پروڈکٹس کا جو اسرائیلی پروڈکٹس ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا یا ان کے سہولت کار جو ملک ہیں. تو اس مہم میں کتنی کامیابی ہوئی؟ آپ کو لوگوں نے آپ کی کال پر کتنا عمل کیا؟ دیکھیں، جہاں تک عوام ہے، عوام نے تو بے پناہ ہماری کال پر عمل کیا ہے اور ساتھ بھی دیا ہے. میں بحیثیت تحریک لبیک پاکستان کے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے امیر محترم کی طرف سے، پوری شورا کی طرف سے قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری کال کو بہت پذیرائی بخشی. آپ دیکھ لیں جتنے نئے برانڈ جو ہیں کولڈ ڈرنکس کے میدان میں عمل میں آئے ہیں وہ تو ڈیمانڈ ہی نہیں پوری کر سکے. جی ایسے ہی ہے. بہت سی دیگر چیزیں جو ہیں اس پر بھی لوگوں نے کام کیا اور نئے روزگار کے مواقع بھی اس میں پیدا ہوئے. حکومت نے سامان پہنچانے کی حد تک تو عمل کیا ہے، لیکن جو حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ حکومت اپنے دفاتر میں وہاں پر بھی ان چیزوں کا بائیکاٹ کرے گی، اس پر انہوں نے ابھی تک اس طرح عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حکومتیں یا ریاست یہ وعدہ کر لیتی ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وعدے کا وفا کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. چونکہ وہ آخرت بھولے ہوئے ہیں، وہ وقتی معاملے کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، یار وقتی ٹل جائے بس بات ٹھیک ہے، بعد میں کس نے بات کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. قادیانیت کے حوالے سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی. قادیانیت نوازی کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ حال ہی میں سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا، سابق چیف جسٹس تھے، اس پر شدید احتجاج ہوا، اور اتنا احتجاج ہوا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ لوگوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ پر پہنچ گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قادیانیت نوازی جو پاکستان میں کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں نے شروع دن سے پاکستان کو نہ تسلیم کیا ہے نہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا ہے، اور لوگ صرف اسے مولویوں کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. آئین اور پاکستان کے قانون نے قادیانیوں کو جو اختیار دیے ہیں اس پر وہ اپنی زندگی گزاریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب وہ آئین پر عمل درآمد نہیں کریں گے، پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کے مینار نہیں بنا سکتے، اس کا محراب نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ ایسا چھپا ہوا دشمن ہے کہ جب وہ یہ کام کرے گا تو یہ تو تمیز ہی ختم ہو جائے گی کہ یہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے. اور ہمارے بہت سے نوجوان اب بھی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو انویسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. قادیانی اور غیر مسلم قوتیں جو ہیں یہ بڑی چالاک ہوتی، انہوں نے ہمیشہ معیشت پر اپنا کنٹرول رکھا ہے، پیسے کی فراوانی ہے، اور کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے، تو بیرونی دنیا سے بھی ان کو ایڈ ملتی ہے.
تو وہ اس آڑ میں جب ایک جماعت پر وہ انویسٹ کروڑوں اربوں کے حساب سے کرتے ہیں تو جماعتیں ان کی بلیک میلنگ میں آ جاتی ہیں، اور چونکہ دین کے ساتھ اتنا ان جماعتوں کا بھی لگاؤ نہیں ہوتا، جس کی بنا پر وہ پھر ان کے جھانسے میں آ کر ان کے کارندے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور شعوری اور لاشعوری طور پر ہر جماعت میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، دین سے محبت رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن دین سے محبت رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ جب وہ جماعت کے ٹکٹ پر آ رہے ہوتے ہیں تو جماعت کے خلاف وہ بالکل نہیں جاتے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے سیاستدان ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا سٹانس اور ہوتا ہے، اور جب حکومت میں چلے جاتے ہیں پھر وہ کسی اور کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کل نون لیگ جو ہے وہ بولی کسی اور کی بول رہی ہے، تو جب ان کو ملک سے نکالا گیا تھا، جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، تو اس وقت وہ وہی زبان بول رہے تھے جو آج پی ٹی آئی والے بول رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں جا کر جو ہے اور باتیں یاد آ جاتی ہیں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو ہم کسی اور لائن پر چل جاتے ہیں۔ آپ نے سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا، سیاسی جماعتوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی شخصیت جس کو آپ دیکھتے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہے لیکن پارٹی میں غلط ہے، وہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اگر تحریک لبیک میں ہو تو اس کی یہ جگہ ہے، کوئی ایسا بندہ آپ دیکھتے ہو مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں؟ یہ دیکھیں، اس طرح تو بے شمار لوگ ہیں، کسی دو چار افراد کا نام لینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن پاکستان کا سیاسی نظام جو ہم نے دیکھا ہے اس کو اس میں شامل ہو کر، پہلے تو میں بھی آپ کی طرح یہی سمجھ رہا تھا آج سے 10 سال 15 سال پہلے کہ جناب ووٹ ڈالے جاتے ہیں اور ہمارے ووٹوں سے ایک بندہ منتخب ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس سسٹم میں گئے تو ہمیں پتہ چلا آپ ووٹ جس کو مرضی ڈالیں۔ پہلے فارم 45 تھا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے دوستوں کی تیاری کرائی اس الیکشن میں کہ آپ نے فارم 45 ضرور لینا ہے، وہاں پر گنتی اپنی مرضی کی کروانی ہے اور وہاں پر بے ایمانی نہیں ہونی دینی۔ ایون کہ میں آپ کو بتاؤں، جب اس دفعہ میں اٹک میں وزٹ کر رہا تھا مختلف پولنگ سٹیشنز کا، تو وہاں جو میں نے حالات دیکھے، میں نے اپنے دوستوں کا یار یہاں تو ہو ہی نہیں سکتی دھاندلی، اچھا، کیسے دھاندلی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ممکن نہیں، یہ جھوٹ ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے دھاندلی؟ اور وہاں رات کو رزلٹ ہمیں کچھ اور ملے اور صبح رزلٹ اور آ گئے، پھر اگلوں نے بتایا اچھا تم فارم 45 رکھو، 47 والا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، تو جب تک اس نظام کو تبدیل نہیں کیا جاتا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ عام آدمی کی اسمبلی تک بھی رسائی ہو سکے یا اس کی فلاح و بہبود کا کوئی کام ہو سکے۔ ایک سوال جو تحریک لبیک کے کارکنان محبین بہت زیادہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پابندی ہے تحریک کی، اور فیس بک اکاؤنٹ پر اگر امیر المجاہدین کا آپ نام لکھتے ہیں، امیر محترم کا نام لکھتے ہیں، اور کچھ شخصیات اور آپ کی ہیں ان کی تصویر بھی اگر لگاتے ہیں، نام بھی لکھتے ہیں، تو آپ کے اکاؤنٹس بھی بلاک ہو جاتے ہیں، آپ کے پیجز چاہے اس کے لاکھوں میں لائک ہو وہ بھی بلاک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا ٹویٹر اکاؤنٹ جن کو آفیشیل بعض کا ٹک بھی ملا ہوا ہے ان کو بھی وارننگ آئی ہے کہ آپ نے تحریک لبیک کا نام لکھا ہے یا امیر المجاہدین کا۔ تو اس حوالے سے آپ کے مذاکرات بھی ایک دفعہ ہوتے رہے، تو اس میں کیا پروسیس ہے آپ کا؟ یہ سوشل میڈیا کی پابندی کب تک تحریک سے ہٹ جائے گی تاکہ آسانی کے ساتھ، جس طرح ہر پارٹی اپنا پیغام دے رہی ہے لیکن تحریک لبیک پہ اتنی سخت پابندی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنا پیغام بھی نہیں دے سکتی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر یہ پابندی کیوں ہے؟ ہمارے مخالفین تو یہ شور مچاتے ہیں جی یہ شدت پسند ہے۔ پاکستان کے اندر ان لوگوں کے پیجز بھی چل رہے ہیں جو بلوچستان کے اندر KPK کے اندر پاک فوج پر حملے کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، ان کو اپلوڈ کرتے ہیں، ان کے بھی پیجز پاکستان میں چل رہے ہیں، ان کے پیغامات دنیا تک پہنچ رہے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک کے پاس اسلحہ نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، انہوں نے آج تک کسی ایک پولیس والے کو، رینجرز والے کو اس پر گولی نہیں چلائی، اس پر چاقو نہیں چلایا، اور اس کے باوجود اتنی سخت پابندی ہم پر کیوں ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، ہم صرف تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ ہے ہم صرف اس کی قیمت ادا کر رہے۔ آج ہم اس نعرے سے پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ ایک دفعہ ایک میٹنگ میں میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت بڑے آفیسر تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے یہ مولانا صاحب دیکھیں نا، یہ ابھی آپ کا لیاقت باغ میں سیاسی جلسہ ہوا ہے،
تو اس میں بھی تاجدار ختم نبوت کا آپ نے نعرہ لگایا ہے، اور پیچھے اسکرین پہ بھی آپ نے وہی باتیں لکھی ہیں۔ آپ گلی کی بات کریں، نالی کی بات کریں، سوگیس کی بات کریں، فنڈز لیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کاموں کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے۔ تو اس وقت ہمیں یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ ہم ختم نبوت کا جو نظریہ ہے اور جو عقیدہ ہے اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین سے بھی ہم نے بات کی، انہوں نے کہا ساری زندگی ہمیں اقتدار نہ ملے لیکن ہم ختم نبوت کے کاج سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تحریک لبیک پاکستان جتنی بھی یہ مشکلات برداشت کر رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، میڈیا کی پابندیاں برداشت کر رہی ہے، یہ اس نعرے کی وجہ سے ہے۔ تحریک لبیک کے امیر اب حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ بابا جی کے بعد انہوں نے قیادت کو سنبھالا، آپ ان کا مستقبل اب کیسا دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی کے بعد تحریک کو زیادہ عروج ملا ہے یا کمی آئی ہے، یا مزید دن بدن عروج بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، سعد حسین رضوی صاحب نے ہماری توقعات سے بڑھ کر جو ہے وہ قیادت کے فرائض سر انجام دیے، اور جو کچھ یہ نہیں کہ میں ان کی جماعت کا ممبر ہوں اور ہمارا ایک عقیدت، محبت اور پیار کا تعلق ہے، ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فیصلہ سازی میں اور ان کا جو ویژن ہے وہ بہت ہے، اور کئی مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ ہماری رائے کچھ اور ہوئی ہے لیکن ان کی رائے کچھ اور ہے۔ جب فیصلہ ہوا تو ان کی رائے جو ہے وہ وقت نے درست ثابت کی ہے۔ ابھی حالیہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ملاقات کے لیے بار بار کہا جاتا رہا آپ کی مرکزی امیر ہیں، ہار جائیں گے، جماعت کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا، آپ آ جائیں، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ نہیں، ہم کسی صورت بھی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ اقتدار میں نہیں جانا چاہتے، اسمبلی میں نہیں جانا چاہتے، ساری زندگی نہ جانے دیں۔ جو قبلہ امیر المجاہدین ہمیں نظریہ دے کر گئے، ہم نے اس نظریے پر چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے۔ دن بدن کام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، کارکن کا خیال رکھنا، اس کی عزت و وقار کا خیال رکھنا۔ بعض مواقع پہ ایسا بھی ہوا کہ کبھی آپ نے جھڑکا کارکن کو اور فوراً ہی تھوڑی دیر بعد اس کی دلجوئی کی، تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ ان کے وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے کسی شخص کو بھی جو ہے وہ مایوس نہیں کرتے، اور بڑی اچھے طریقے سے نہ صرف اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں بلکہ جماعت کو بھی بہتر انداز سے آگے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ووٹ ہمارے پچھلے الیکشن سے بڑے ہیں، بے شک۔ باوجود اس کے کہ ہم پر میڈیا کی پابندیاں ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ اور بھی آنا چاہتے ہیں انہیں بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ نہیں جانا، ان کے ساتھ نہیں شامل ہونا۔ بے شمار لوگ ہمارے ساتھ آ کر بات کرتے ہیں، جناب ہم نے آپ کی جماعت میں شامل ہونا ہے، ہفتے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اور نہیں جی، ادھر سے منظوری نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل جن کی سیٹیں کنفرم ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات یہ شرط رکھ دیتے ہیں، دیکھیں نا جی کسی کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا انڈر دا ٹیبل۔ ہم کہتے ہیں نہیں، منافقت والی سیاست ہم نے نہیں کرنی، ہم نظریے کی بنیاد پر ہیں اور نظریے کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہمارا کارکن جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جماعت نہ اسے پیسہ دیتی ہے نہ کوئی اور سہولت حاصل ہے، لیکن وہ ہمارے نظریے کی وجہ سے ہمارے ساتھ بے لوث ہو کر کھڑا ہے۔ تو ہم اپنے کارکن کے ساتھ، اپنے تحریکی ساتھی کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ کسی صورت بھی دو نمبر ہی نہیں کر سکتے۔ ایک الزام لگتا ہے تحریک لبیک پر، دیگر جماعتوں پہ نہیں لگتا، لبیک پہ بہت زیادہ لگتا ہے، جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو گیدرنگ بھی بڑی ہوتی ہے تحریک لبیک کی، تو ایک خاص سوشل میڈیا پہ احباب ہیں، وہ اس بیانی کو سیٹ کرتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کر دیا ہے، بھائی یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ ہمیں دبانے کے لیے یا دیگر سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لیے ان کو وقتی طور پہ یہ احتجاج کے لیے لانچ کر دیا گیا۔ تو یہ جو بیانیہ چلتا ہے، کارکن اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ جب بھی تحریک لبیک روڈوں پر آتی ہے تو اس بیانیے کو بڑی تقویت دی جاتی ہے کہ ان کو لانچ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے کیا کہیں؟ اچھا، اس بیانیے کو نا بناتا کون ہے یہ آپ بتائیں۔ ہم نے اپنے تجربے سے جو سیکھا ہے، اس بیانیے کو
بنانے والی قوت جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. وہ کیسے؟ قبلہ پیر افضل قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ غازی صاحب کے جنازے کے بعد یہ احباب میں بزرگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیر افضل قادری صاحب کو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مختلف بزرگ تھے ددی نشین حضرات، کہ انہوں نے غازی صاحب کے اس جنازے کے حوالے سے ہم سے 4 کروڑ روپیہ لیا ہے. اچھا. وہ اس بات پر بڑے نالاں تھے. تو جب ہمارا یہ دھرنا گزرا تو ایک شخصیت مجھے ملی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خود اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ یہ دھرنا ہم نے کروایا ہے. 2017 والا جو آپ کہتے ہیں، 2000 فیض آباد والا. جی فیض آباد والا، یہ دھرنا ہم نے کروایا ہے اور ہم نے اپنے بندے 40 چھوڑے ہوئے تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ خادم رضوی صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دینا. یہ ساری کہانی بنا کر جب وہ بات کر چکے تو میں نے کہا جناب آپ نے غازی صاحب کے جنازے کا 4 کروڑ لیا ہے؟ کہنے لا حول ولا قوت، یہ جھوٹ ہے، یہ کس نے بکواس کیا ہے؟ میں نے کہا جس طرح یہ جھوٹ اور بکواس ہے، یہ باتیں بھی پیر افضل قادری صاحب کو ایجنسیوں نے بتائیں، اسی طرح یہ بھی جھوٹ اور بکواس ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب جو دھرنا لے کر آئے وہ کسی کے اشارے پر تھا، اس کا وہ کسی کے اشارے پر نہیں تھا. پہلا جو رابطہ ایجنسیز کی طرف سے ہوا وہ میرے فون پر آیا. اچھا، آپ سے رابطہ کیا؟ 8-9 دن ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ میں نے انہیں اپنی ڈیمانڈز بتائی. ان کا ہم گاڑی بھیجتے ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کی میٹنگ کرواتے ہیں. میں نے امیر محترم کو بتایا جی اس طرح مجھے ایک فون آیا ہے. تو انہوں نے کہا آپ آئیں، اگر آپ کی بات نہیں ہوئی تو ہم بات کرواتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ساتھ کسی کو لے جائیں. میں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو لے گیا. تو پہلا رابطہ انہوں نے احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر تھے ہمارا، ان سے کروایا اور ان کے ساتھ ہماری ایک نشست ہوئی، دوسری ہوئی، پھر تیسری ہوئی، اس طرح نشستیں آگے چلتی گئیں. ساری کہانی اتنی سی ہے. اور یہ اپنے مقاصد کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے، لیکن تیسرا فریق اس میں سے اپنا مقصد حاصل کرنا. جی بالکل. جیسے وہ ایک بریگیڈیئر صاحب تھے تو ہمارے بعض احباب جب انہوں نے ریلیز کیے تو اپنی طرف سے وہ میرے خیال دیے بھی 7-8 بندوں کو انہوں نے پیسے ہیں، اور یہ ہو گیا جی یہ فوج نے لانچ کیا ہے اور پیسے ان کو دے دیے گئے. حالانکہ اس میں ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ ان کو منع بھی کر رہے ہیں کہ آپ ان کو مت پیسے دیں، یہ ہمارے بچے ہم خود دیں گے ان کو. تو انہوں نے کہا نہیں، کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں، کسی کے پاس کرایہ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ ہمارے بچے ہیں. تو وہ اب ان کی پلاننگ کیا تھی، وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. لہذا اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ ہوتے یا ان کے کہنے پر ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ کم از کم اتنا تو کرتی ہے نا. اگر فیصل واڈا سینیٹر بن سکتا ہے تو سعد حسین رضوی بھی اس وقت اسمبلی میں ہوتے. بے شک بے شک بے شک. اور لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ سعد رضوی صاحب کو انشاءاللہ اسمبلی میں دیکھیں گے بھی. نہیں لیکن وہ اگر اسٹیبلشمنٹ جی ہم بات مانتے تو سعد حسین رضوی صاحب اور باقی کچھ ہمارے ذمہ داران اس وقت اسمبلیوں میں ہوتے ہے نا. اگر تیسرے نمبر والے کو پہلے نمبر پہ لایا جا رہا ہے اس کے لیے تو بڑی تگود ہوتی. تو پہلے والے کو ہی آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا یہ پہلا ہے. میڈیا پہ چلتا رہا سعد رضوی صاحب پہلے نمبر پہ جا رہے ہیں، پہلے نمبر پہ جا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. چونکہ لبرل قوتیں، دین بیزار قوتیں تحریک لبیک پاکستان کی قوت سے خائف ہیں، اور عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بھی خائف ہیں کہ اگر اسلام پسند جماعت جو ہے وہ پاکستان میں پاور میں آ جاتی ہے تو ان کے لیے مشکلات ہیں. وہ اپنے بہت سے معاملات جو ہیں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کے حساب سے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے جو آج ایک فون کر کے وہ اپنے مفادات حاصل کر لیتے ہیں. چونکہ چائنا کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، باقی ہے، تو انہوں نے اپنی گیم دیکھنی ہے. لہٰذا وہ پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ہر محاذ کو گرم رکھتے ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. حضرت کیونکہ آپ ریلیٹڈ ہیں مدارس سے، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان سربراہ ہیں، تو حکومت مدارس کو کتنی سہولتیں دے رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کالج یونیورسٹیز کو، اسکولوں کو ریلیف دیتے ہیں، لیپ ٹاپس دیتے ہیں.
تو مدارس کو کتنا سپورٹ کر رہی ہیں حکومتیں؟ مدارس کو تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، الٹا مدارس کو دبایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی بیان دیا ہوا ہے کہ زرداری صاحب نے ابھی تک وہ مدارس کا جو بل ہے اس پر دستخط نہیں کیے، جی دستاویز باقی سارے معاملات پہ دستخط ہو گئے، اس کو روکا ہوا ہے۔ اور تعلیمی لحاظ سے آپ غیر جانبدارانہ طور پر، میں کہتا ہوں پاکستان کے میڈیا کے جس صحافی کو مرضی ہے آپ ایک گروپ بنا لیں، وہ سکولوں کا بھی معائنہ کریں۔ یہ نہیں میں کہتا گورنمنٹ سکول، گورنمنٹ چھوڑ دیں، بڑے بڑے جو سکول ہیں نامی گرامی جو 10,000 روپے فیس لے رہے ہیں، آپ ان سکولوں میں چلے جائیں، ان بچوں کا بھی انٹرویو کریں، اور درس نظامی میں جو ہمارے پاس پہلی دوسری کلاس میں آ کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اولا ثانیہ میں، ان کا بھی انٹرویو کریں، آپ کو زمین آسمان کا فرق پتہ چل جائے گا کہ لوگ ہزاروں روپیہ ضائع کر کے اور اپنے بچوں کا وقت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تعلیم نام کی کوئی شاید جو ہے نہ گورنمنٹ کے اسکول کالجز میں رہی ہے نہ پرائیویٹ میں رہی۔ مدارس میں ساتھ ساتھ جدید علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، دنیاوی جو کتب وغیرہ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ؟ جی بالکل پڑھائی جا رہی ہیں، اس میں میتھ ہے، انگلش ہے، مطالعہ پاکستان ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں شامل کی گئی۔ یہاں یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کی ایک سوچ ہے جی مولوی کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، مولوی کو وکیل بھی ہونا چاہیے، مولوی کو انجینئر بھی ہونا چاہیے۔ یار یہ آپ کیوں نہیں کہتے جو ڈاکٹری پڑھ رہا ہے اس کو اتنے قابل ہونا چاہیے کہ وہ خود مصلی امامت پہ کھڑا ہو۔ جی بے شک، کیونکہ لوگوں کا مزاج بن گیا، وہ کہتے ہیں علماء ہمارے پیچھے لیکن ان کو انگلش نہیں آتی۔ جی دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر بندہ بن گیا ہے، اتنی مشکل کتابیں اس نے یاد کر لی ہیں، تو وہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور چند صورتیں نہیں یاد کر سکتا؟ وہ مصلی امامت پہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ باپ کے جنازے کی امامت وہ کیوں نہیں کراتا؟ وہ خود کیوں نہیں قرآن پڑھتا؟ اور پھر یہ ہے کہ آپ دیگر لوگوں کو تو میٹرک کے بعد اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اپنی فیلڈ جو ہے خود چن لیں، آپ نے وکیل بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے میڈیکل میں جانا ہے، اور آپ نے سائنٹسٹ بننا ہے، وہ الگ الگ آپ کی فیلڈز ہیں۔ تو میٹرک تک عمومی تعلیم ہے، اس کے بعد اگر کوئی دینی معاملات میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہاں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتا ہے تو یہ قوم کو اجازت دینی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں دینی مدارس کے طلباء کی ذہانت اور ان کی لکھائیاں، اور یہ چیز دیکھ لیں، اور اسکول کالج والوں کو دیکھ لیں۔ لوگوں کو ذرا یہ بھی پریشانی ہے کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس پر لاکھوں لوگ آتے ہیں، اور پھر کچھ سوشل میڈیا پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اتنا خرچہ کون کرتا ہے، لاکھوں کا اجتماع ہے، وہاں پر لنگر چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ سارا نظام کیسے ہوتا ہے؟ وہ دیکھیں نا، بابا جی کہتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو یقین جانے ہم خود بھی حیران ہیں کہ یہ اتنی دنیا کہاں سے آ رہی ہے، اور دن بدن لوگوں کا رش بڑھ رہا ہے، مطلب پہلا عرس دوسرا عرس، اور اس دفعہ تو پہلے دن ہی جب ہم گئے اور جس دن چادر پوشی تھی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر، تو بے انتہا رش تھی۔ تو میں تو حیران رہ گیا کہ ورکنگ ڈے ہے اور کوئی ہالیڈے اس میں نہیں آ رہی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چھٹی نہیں، دفاتر، لیکن بے انتہا لوگ، اور پھر کھانا کھلانے والے، لنگر تقسیم کرنے والے، وہ لوگ خود ہی آ رہے ہیں، لاکھوں روپے لنگر میں لگا رہے ہیں، اپنے اپنے سٹال انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، صبح و شام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے قبلہ امیر المجاہدین نے جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کا کام کیا ہے، یہ ان کی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو حاضری ہے وہ قبول ہوئی ہے، اور مالکوں نے ان کے صدقے پھر 4 چاند لگا دی۔ جی بے شک۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، بحیثیت قوم ہم لوگ جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، اس کا تشخص جو ہے وہ دیگر دنیا میں، اقوام عالم میں بلند کرنے کے لیے بحیثیت قوم جب تک ہم کردار ادا نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بحیثیت قوم جو ہے ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ آج ملاوٹ دیکھ لیں، کھانے پینے کی چیزوں میں، تعمیر کی چیزوں میں، دوائیوں میں، ہر 2 نمبری ہماری قوم کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، دودھ میں ملاوٹ کا تو گورنمنٹ نہیں کہہ رہی، یا 2 نمبری کرنے کا تو گورنمنٹ نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ یہ کام کریں، تو یہ 2 نمبری ہم خود کر رہے ہیں۔ تو قوم کے اندر اخلاص ختم ہو گیا ہے،
اور اپنی قبر کو ہم بھول گئے ہیں، ہم آخرت کو بھول گئے ہیں. ہر آدمی اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے، بس میں محلات جہاں کھڑے کر لوں، میں ترقی کر لوں. تو اس کام سے جو ہے ہمیں نکلنا پڑے گا، اپنے اندر شعور کو بیدار کرنا پڑے گا. اب کتنی دفعہ ہم جب بیرون ملک سے سفر کر کے آتے ہیں تو اتنا عجیب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جہاز رن وے پہ لگا ہی ہے، وہ کھڑا بھی نہیں ہوا تو لوگوں نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، بیگ نکالے ہیں. بھائی خدا کے بندو، جہاز آپ کو دوبارہ نہیں لے کر جا رہا، جہاز کے دروازے کھلیں گے، آپ نہیں جانا. تو ابھی تک ہمارے اندر یہ شعور جو ہے یہ ڈیولپ نہیں ہوا. نہ ہم یہاں قطار ہے اور وی آئی پی پروٹوکول اور یہ سسٹم جو ہے، جب تک ہم ان سے نکلیں گے نہیں اور آگے نہیں بڑھیں گے، اپنے ملک کی ترقی میں ہم کردار ادا نہیں کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہے یہاں پر ہر آدمی دوسرے پر تنقید کرنے کے لیے تیار ہے لیکن خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ خود چور دروازے سے آگے جانا چاہتا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کوئی محکمہ ایسا نہیں جہاں پر بغیر رشوت کے آپ کا کام ہو، چاہے وہ وابدہ ہے، سوئی گیس ہے، پولیس کا محکمہ ہے، دیگر ادارے ہیں. بڑی بڑی بھرتیوں میں لوگ رشوتیں لے کر بھرتی کر رہے ہیں. تو جب اس قسم کے ہمارے معاملات ہوں گے تو پھر ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ واقعی یہ اللہ رسول کے فضل سے ہی ملک چل رہا ہے، وگرنہ اس کا بیڑا غرق کرنے میں بحیثیت قوم ہم سب شریک ہیں. حضرت آپ کا بہت شکریہ. ایک تو دن کا وقت تھا، آپ نے کلاسز بھی لینی تھی، ابھی کلاسز دے کے آپ آ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں دوبارہ بھی انشاءاللہ جب ساتھ ساتھ ایونٹ چلتے رہیں گے تو آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوگے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.